دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کا خیر مقدم کیا گیا۔ عالمی عدالت انصاف جنگی جرائم میں ملوث دیگر اسرائیلی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے۔ حماس کا مطالبہ فلسطینی سرزمین پر ناجائز قابض اور جنگی جرائم میں ملوث تمام اسرائیلی رہنماؤں کا عدالتی احتساب ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے جنگی فیصلے حتمی حکومتی کابینہ کے علاوہ قائم جنگی کابینہ میں کیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی فوج اور خفیہ اداروں کے حکام جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نیتن یاہو اور یوف گیلنٹ کی گرفتاری ضروری ہے تاکہ غزہ میں جنگی جرائم سے متعلق تفتیش مکمل ہو۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کا خیر مقدم۔ عالمی عدالت انصاف جنگی جرائم میں ملوث ہے دیگر اسرائیلی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے۔ حماس کا مطالبہ۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا۔ نیتن یاہو کے خلاف کسی بھی وارنٹ پر عمل نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی عدالت کو اس طرح کے احکامات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ امریکہ اسرائیل کو اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع کا پابند ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا۔ نیتن یاہو کے خلاف کسی بھی وارنٹ پر عمل نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی عدالت کو اس طرح کے احکامات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ یمنی دارالحکومت صنعا میں شہریوں کی بڑی تعداد کا فلسطینی اور لبنان سے اظہار یکجہتی ریلی میں حوثی فوج کی ترجمان یحییٰ ساری کی بھی شرکت۔ مظاہرین کی غزہ اور بیروت پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے بھی نذر آتش کیے۔ ریلی میں شرکاء کے امریکہ اور فلسطین اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ عرب ممالک نے اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یمنی دارالحکومت صنعا میں شہریوں کی بڑی تعداد کا فلسطین اور لبنان سے اظہار یکجہتی۔ ریلی میں حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری کی بھی شرکت۔ مظاہرین کی غزہ اور بیروت پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے بھی نذر آتش کیے۔ ریلی میں شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ عرب ممالک نے اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ یمنی شہری۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ یوکرین میں پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ یوکرین میں روس کے خلاف مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر بھی اظہار خیال۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی پر غور کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ یوکرین میں پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ یوکرین میں روس کے خلاف مل کر چلنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر بھی اظہار خیال۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی پر غور کیا گیا۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں 2 دیہات پر بمباری۔ میڈیکل سٹاف کے 5 ارکان شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ مجاہدین کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپیں جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری حزب اللہ کے حملوں میں 70 اسرائیلی فوجیوں سمیت 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے 3645 شہری شہید ہو گئے، 15355 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں 2 دیہات پر بمباری۔ میڈیکل اسٹاف کے 5 ارکان شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ تائیوان کا اشتعال انگیز اور علیحدگی پسند رویہ ناقابل قبول ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی بیجنگ میں نیوز کانفرنس ہوئی۔ ون چائنا پالیسی پر عالمی برادری کا موقف ایک ہے۔ مغرب مشرقی خطے میں کشیدگی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تائیوان کا صدر تفصیلات دیے بغیر متعدد ممالک کے دورے کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق تائیوان کا اشتعال انگیز اور علیحدگی پسند رویہ ناقابل قبول ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی بیجنگ میں نیوز کانفرنس۔ ون چائنا پالیسی پر عالمی برادری کا موقف ایک ہے۔ مغرب مشرقی خطے میں کشیدگی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ روس پر نئی امریکی پابندیوں کا مقصد کو روکنا ہے۔ امریکہ نئی پابندیوں میں روس کی گیس برآمد کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ترجمان روسی
ایوان صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ روس کے مالی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ امریکہ روس کے خلاف پابندیوں کے ذریعے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکی پابندیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ روس پر نئی امریکی پابندیوں کا مقصد روسی برآمدات کو روکنا ہے۔ امریکہ نئی پابندیوں میں روس کی گیس برآمدگی کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ترجمان روسی ایوان صدر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ روس کے مالی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ امریکہ روس کے خلاف پابندیوں کے ذریعے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔